10 محرم کا روزہ رکھنا مسنون ہے، 7، 11 کا یا 9 کا شامل کر لیا جائے۔ حضور جب تشریف لائے مدینہ المنورہ میں تو حضور نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے تھے، تو پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبطیوں سے اس دن نجات ملی تھی۔ تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حق ہمارے اوپر زیادہ ہے۔ تو حضور نے روزہ رکھا اور پھر فرمایا کہ اگلے سال اللہ نے چاہا تو ہم 7 ایک روزہ اور شامل کریں گے، تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے۔ عددی مشابہت سے بھی بچنے کے لیے حضور نے کہا کہ ہم 2 رکھیں گے۔ تو روزہ اگر عاشورے کا رکھنا چاہیں تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ 7 یا 9 کا شامل کریں یا 11 کا شامل کریں۔ تو جو افضل ترین روزے ہیں ان میں سے عاشورے کے روزوں کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تو اگر ممکن ہو تو جن کو اللہ نے صحت عطا کی ہے، تو آج کل اتنی شدت کی گرمی بھی باقی نہیں رہی، تو وہ یہ روزے رکھیں، ذکر و فکر کے اندر ان ایام کو گزاریں، اپنے والدین کی قبروں پر، اعزاء و اقرباء کی قبروں پر ہر جمعے کو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی جب موقع ملے، یہ رواج جو پیدا ہو گیا ہے کہ 9 محرم کو یا 10 محرم کو مٹی ڈالنے کے لیے وہاں قبرستان میں جایا جاتا ہے، یہ 8، 10، 15 سال سے شروع ہوا ہے، جبکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اگر آپ روٹین سے جاتے ہیں تو آپ کو ہر جمعے کو جانا چاہیے والدین کی قبروں پر، اور وہاں جا کے ہر جمعے کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو سال کے بعد صرف 10 محرم کو یا 9 محرم کو جانا، یہ بہرحال اس دور کی ایجاد ہے، یہ کوئی مسنون نہیں ہے اور یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ تو روٹین سے اگر کوئی جانے والا ہے تو چلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو باقی یہ بڑے اشرف ایام ہیں، بابرکت ایام ہیں، اور ان کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ یوم عاشور کو نسبت حاصل ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے عالی مرتبت جو ہے وہ ہستیوں کے وصال کا دن بھی ہے، اور بہت سارے واقعات اس دن جو ہے وہ روح پذیر ہوئے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے بہت ہی بابرکت اور جو ہے وہ مبارک یوم ہے۔ تو اس دن کو ذکر و فکر میں، عبادات میں بسر کیجیے گا، اور اپنی زندگی کی ایک ایک ساعت کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لگا دینے کے جذبوں سے سرشار ہو کے زندگی گزاریے گا۔ حضرت امام پاک انہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے قربان کر دی، تو یہ 10 محرم ہمیں سبق دیتا ہے، اور ہم اس دن عہد کرتے ہیں اگر انہوں نے اپنے بچے بھی قربان کر دیے اور اپنی اولادیں بھی بھوک اور پیاس میں قربان کر دیں، تو آقا کریم نے فرمایا لوگو میں تمہارے اندر وہ چیزیں چھوڑی ہیں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جس طرح پچھلی امتیں انبیاء علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد دوبارہ گمراہی میں پلٹ گئیں، گمراہی کی طرف چلی گئیں، تو ایسا نہیں کہ تم بھی گمراہی کی طرف چلے جاؤ۔ اگر تم میری نصیحت پہ عمل کرو تو 2 چیزیں تمہارے اندر ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری بھاری چیز جو میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت نبوت ہیں۔ تو حضور نے تو ضمانت دی تھی کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، لن تدلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ 73 گروہوں میں کیسے بٹ گئی؟ تو حضور نے شرط لگائی تھی کہ اگر تم ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت کو۔ گمراہی کیسے ہوئی؟ کسی نے کتاب کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت نبوت کو چھوڑ دیا۔ گمراہی تب ہوئی کسی نے کتاب کی بات تو کی لیکن اہل بیت کا بغض سینوں میں پلتا رہا، اور کسی نے اہل بیت کے نام کی دہائی تو دی لیکن کتاب کے پارے بھی پورے نہ مانے۔ تمہیں مبارک ہو، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن۔ تو جس نے کتاب اللہ کو چھوڑا وہ بھی گمراہ ہو گیا، اور جس نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑا وہ بھی گمراہ ہو گیا، اور جس نے دونوں کے دامن کو پکڑ لیا تو وہ کامیاب ہوا، بامراد ہوا اور ہدایت پہ گامزن رہا۔
فرمایا تمہارے اندر میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی میں سوار نہ ہو سکا، پیچھے رہ گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھے گا، ان کی عقیدت کی کشتی میں بیٹھے گا، وہی نجات پائے گا۔ جو اہل بیت کا بغض سینے میں پالتا رہا، نجات اس کا مقدر نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب کی مثال ستاروں کی طرح ہے، تم جس کے پیچھے بھی چلو گے منزل پا جاؤ گے۔ علماء نے اس کے ان دو احادیث کو جمع کر کے بڑا خوبصورت نتیجہ نکالا۔ آج کل تو منزل کا تعین کرنے کے لیے جدید آلات دستیاب ہیں، اس زمانے میں جب سفر کیا جاتا تھا تو ستاروں سے رہنمائی حاصل کی جاتی تھی۔ تو سمندر کا سفر ہو اور ستاروں پہ نظر ہو تو سمت درست رہے گی اور آپ ساحل آشنا ہوں گے، لیکن اگر کوئی شخص سمندر میں بغیر کشتی کے سفر کرنا چاہے اور چھلانگ لگا دے، ستاروں پہ نگاہ رکھے، تو کتنی دیر تک تیر سکے گا؟ بازو شل ہو جائیں گے، بالآخر سمندر کی خونی موجوں کا شکار ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی کشتی پہ بیٹھ جائے اور ستاروں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تو پھر وہ کشتی کو کتنی دیر تک سمندر میں چلاتا رہے گا؟ وہ وہیں گھومتا رہے گا، منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اگر اس نے کنارے پہ پہنچنا ہے، ساحل پہ جانا ہے، ساحل مراد کو پانے کے لیے اس کو کشتی میں بیٹھنا ہوگا، ستاروں پہ نظر رکھنا ہوگی۔ اس لیے جو لوگ کشتی کو چھوڑ گئے اور انہوں نے ستاروں کی بات کی، منزل ان کا بھی مقصوم نہ ہوا، اور جنہوں نے جو ہے وہ کشتی کو ہی مقصود سمجھ کے ستاروں کو چھوڑ دیا تو نتیجہ ان کو بھی حاصل نہ ہوا، اور انہیں مبارک کو جو بیٹھے کشتی میں ہیں نظر ستاروں پہ ہیں۔ اور مولانا حسن رضا بولے اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ تو ہم اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کے در کے بھی گدا ہیں۔ بلکہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور اصحاب رسول نبی کے در والے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ جب سفر پہ جاتے تو اہل خانہ کو، اقربا کو، اصحاب رسول کو سب سے مل کر حضور تشریف لے جاتے، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے آخر میں ملتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو ملتے۔ اور یہ محبت کا ایک رنگ ہوتا ہے کہ کم از کم جدائی کے لمحے جو ہیں وہ پڑے تو سیدہ سے سب سے آخر میں ملتے، اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے، جو بہت پیارا ہو بندہ اس سے سب سے آخر میں ملتا ہے کہ اب تیرے بعد کسی کو نہیں ملوں گا، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے انہیں ملتے۔ تو حضور کے عمل سے، حضور کے انداز زندگی سے یہ پتہ چلتا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کو کتنا پیار ہے۔ تشریف لاتی فاجلسها فی مجلسہ، حضور انہیں اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے، ان کی پیشانی چومتے، عزت و وقار سے نوازتے، لیکن حضور کا عمل، حضور کا رویہ، حضور کا انداز محبت یہ بتا رہا تھا کہ اس شہزادی سے حضور کا کتنا پیار ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضور نے ارشاد بھی فرمایا کہ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، دکھی کیا، پریشان کیا، اذیت میں مبتلا کیا، اس نے مجھے دکھی اور اذیت نہ کیا۔ مجھے بتائیے کسی عورت کے لیے سب سے بڑا دکھ کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے بیٹے کو تکلیف پہنچے، اس کی بیٹی کو تکلیف پہنچے۔ اپنی تکلیف کو وہ گوارا کر لیتی ہے، اپنی اولاد کی تکلیف اس کو گوارا نہیں ہوتی۔
اور اگر کسی خاتون کے سامنے اس کے بیٹے کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچائی جائے، حتیٰ کہ شہید کر دیا جائے، تو پھر کیا اس پر گزرتی ہے؟ سیدہ فاطمہ تو زہرا کے شہزادے کو پیاسا رکھ کے کربلا میں شہید کیا گیا۔ اس خاندان کے چشم و چراغ جس طرح اذیت میں مبتلا ہوئے، چھوٹے علی اصغر کی گردن میں 2 شاخہ تیر مار کر کے انہیں شہید کیا گیا، اور دیگر شہزادگان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، تو کیا گزری ہوگی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر، ان کے قلب اطہر پر؟ تو پھر وہ کتنی ناراض ہوئی ہوں گی اور کس قدر ان کو دکھ اور صدمے کی کیفیت پہنچی ہوگی۔ تو اب حضور نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، دکھی کیا، آزردہ کیا، پریشان کیا، تو اس نے مجھے آزردہ کیا، اس نے مجھے پریشان کیا، اس نے مجھے دکھ دیا، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے غضبناک کیا۔ تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جس پر قہر و غضب نازل ہوا، اللہ کے رسول بھی ناراض ہیں، شہزادی رسول بھی ناراض ہیں، تو جس پہ رسول ناراض ہیں اس پہ رب راضی ہو سکتا ہے؟ اس پہ اللہ رحمتیں نازل کرے گا یا قہر و غضب نازل کرے گا؟ تو وہ کس طرح رحمتوں کا مستحق ہو سکتا ہے جس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ سے حضور بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور جب وہ کوئی کام کہتی تھی تو حضور اس کو ٹالتے نہیں تھے۔